سر وہ جو سر ایکسپینڈ دی پائی اور ڈیوائڈ دی پائی، سر وہ دوبارہ ایک دفعہ بریفلی بتا دیں گے ذرا؟ جی، ایکسپینڈ دی پائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایشو ہوتا ہے نا اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوئی یہ کوٹیشن ہے جو ایکسپینڈ دی پائے اور ڈیوائڈ دی پائے، یعنی ہم چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ریزولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیوائڈ دی پائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایک کو دے دیتے ہیں اور کچھ چیزیں دوسرے کو دے دیتے ہیں، جیسا کیک ہوتا ہے نا، ایک ہم کچھ پیس ایک بندے کو دے دیتے ہیں اور ایک کیک کا کچھ پیس دوسرے بندے کو دے دیتے ہیں، تو یہ ایز اے کوٹیشن ہم یوز کرتے ہیں ایکسپینڈنگ دی پائے اور ڈیوائڈنگ دی پائے۔ جو ایکسپینڈنگ دی پائے ہے اس کو کہتے ہیں ون ون سچویشن، اس میں ون ون والی اپروچ یوز کرتے ہیں، اور جو ڈیوائڈنگ دی پائے ہے وہ آپ کی ون لاس والی سچویشن اس میں یوز کرتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائڈ دی پائے اور ایکسپینڈنگ دی پائے۔ اوکے اوکے، ابھی جو ہم نے یہ ڈسکس کی ہیں ڈفرینٹ اپروچز، اس میں اگر ہم ان کو تھوڑا سا سم اپ کریں تو دیر آر دی 4 امپورٹنٹ پرنسپلز آف نیگوسیشن جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان آرڈر ٹو ریزالو دی کنفلکٹس۔ وہ کیا ایشوز ہیں، وہ کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں؟ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ وی ول ہیو ٹو سیپریٹ دا پیپل فرام دی پرابلم، یعنی جب بھی کوئی پرابلم آپ فیس کرتے ہیں، کوئی کنفلکٹنگ ایشو آپ فیس کرتے ہیں، تو ہمیں لوگوں کو علیحدہ کر لیں اور پرابلم کو ڈسکس کریں، اور لوگوں کو ڈسکس نہ کریں۔ یو ول ہیو ٹو سیپریٹ دی پیپل فرام دی پرابلم۔ دین سیکنڈ جو اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں اس کو سم اپ کریں تو اس کا جو سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ وی شوڈ فوکس آن دی انٹرسٹ رادر دین پوزیشنس، یعنی ہم ایک دوسرے کی پوزیشنس کو فوکس نہ کریں، ہم ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو فوکس کریں، سٹیکس کو فوکس کریں، یعنی ایک پارٹی کے کیا سٹیکس ہیں، ان کا انٹرسٹ کیا ہے، اور دوسری پارٹی کے کیا سٹیکس ہیں، ان کا انٹرسٹ کیا ہے۔ دین it will be easy for us to resolve the issue۔ ہمارے لیے اس اسٹیج میں اس کو ایشو کرنا آسان ہو جائے گا، ایشو کو ریزالو کرنا آسان ہو جائے گا اگر ہم ڈفرینٹ پوزیشنس کو، ان کی پاورس کو، ان کی اور چیزوں اتھارٹی کو ڈسکس کریں گے، تو دین اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو ریزالو دی ایشوز، پھر آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ایشوز کو ریزالو کرنا۔ دوسرا جو تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جنریٹ اے ورائٹی آف آپشنس بفور سیٹلنگ آن این ایگریمنٹ۔ نو دس یعنی جب آپ کنفلکٹ ہو جاتا ہے اور آپ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو کنسیڈر دا ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوس، آپ کو ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوس پہ کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس پر دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد ان آلٹرنیٹیوس پہ جو آپ کے آپشنز ہیں ان کو ڈسکس کریں، اور پھر آپ اس میں ایسی آلٹرنیٹیوس ٹرائی کرتے ہیں سلیکٹ کرنے کی جس پر دونوں پارٹیز کسی نہ کسی پوائنٹ پر ایگری ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فورتھ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو انسسٹ دیٹ دی ایگریمنٹ بی بیسڈ آن آبجیکٹو کرائٹیریا، یعنی کوئی نہ کوئی آپ کرائٹیریا رکھیں جس پر ایگری کر دیں دونوں کی دونوں پارٹیز، اور ایک ایگریمنٹ ہو جائے ان کے پاس، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو جائے، تو therefore it will be important to insist that the agreement should be based on some objective criteria۔ objective criteria کا مطلب کہ کچھ فیکٹس ہوں، کچھ فیگرس ہوں، ان کو ہم ایگریڈ اپون کروا لیں دونوں پارٹیز اور اس پر وہ ایگری ہو جائیں۔ تو یہ 4 امپورٹنٹ پرنسپلز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں جو بھی ہم ٹیکنیک یوز کریں نیگوسیشن کی۔ اچھا، اس میں ایک اور ٹاپک ہے دیٹ از دی اسٹیک ہولڈر اپروچ اینڈ ایتھیکل ریزننگ، کہ جب بھی ہم اسٹیک ہولڈر اپروچ یوز کرتے ہیں تو اس میں ایتھکس کو دیکھیں کہ واٹ آر آور ایتھکس، اینڈ اسٹیک ہولڈر انالیسس ریکوائرز دی فوکل اور پرنسپل اسٹیک ہولڈرز ٹو ڈیفائن اینڈ فلفل دیئر ایتھیکل اوبلیگیشنز ٹو دی افیکٹڈ کنسٹیٹوئنسیز، یعنی اگر آپ کے کچھ افیکٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں تو اٹ از یور ایتھیکل اوبلیگیشن ٹو سی دوز effects upon the different stakeholders، یہ آپ کی ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے۔ اب یہ ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ڈفرینٹ تھیوریز ہیں جو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر اگین بڑا امپورٹنٹ ہوگا which helps us اور provides us the different theories۔ اس میں ریلیٹیوزم کی تھیوری ہے، یونیورسلزم کی تھیوری ہے، یوٹیلیٹیرزم کی تھیوری ہے، یہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، جو ہمیں گائڈ کرتی ہیں کہ ہاؤ وی کین ethically behave when there is a sort of such issue before any business or before any individuals۔ اچھا، ایک چیز اس میں اور جو ابھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کلاس میں، دیٹ از دی مورل رسپانسبلٹیز آف کراس فنکشنل ایریا پروفیشنلز۔
جو آپ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اس کو ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا ان دی فرسٹ کلاس, اور تھوڑا سا اس میں دوبارہ اس میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ون گول آف دی اسٹیک ہولڈر انالیسس از ٹو انکریج اینڈ پریپیئر آرگنائزیشنل مینیجرز ٹو آرٹیکولیٹ دیئر اون مورل رسپانسبلٹی ایز ویل ایز دا رسپانسبلٹی آف دیئر کمپنی اینڈ دیئر پروفیشن ٹوورڈ دیئر ڈفرینٹ کانسیکوینسز. ٹھیک ہے, لائک جو آپ کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ کا جو سیلس ڈپارٹمنٹ ہے, سیل پروفیشنلز ہیں, ان کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہے ایز اے اسٹیک ہولڈرس. لائک سیلس پروفیشنلز اینڈ مینیجرز جو ہوتے ہیں دے آر کنٹینیولی انگیج ود دیئر کسٹمرز, سپلائرس کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. اگر انٹرنیٹ ہے تو ان کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ الیکٹرانکلی وہ انگیج ہوتے ہیں. تو وہ کیا آپ کی اوبلیگیشنز ہوں گی ان سچ کیسز. Then moral dilemmas can arise for marketing managers who may be asked to promote unsafe products or implement advertising campaigns that are untrue or not in the customer's best interest. یعنی اگر آپ کا باس یہ کہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ مارکیٹ کریں ایسے پروڈکٹس کو جو سیف نہیں ہے, انسیف ہے فار دی کسٹمرس, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی ایڈورٹائزنگ کمپین چلائیں, آپ اس کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی جو آپ کا سیلز مینیجر ہے, whether he should run this campaign or not. ٹھیک ہے, he should be thinking ethically in that sort of situation. اسی طریقے the stakeholder analysis helps the marketing managers in morally questionable situations in terms of identifying stakeholders and understanding the effects and consequences of profits and services to them. یعنی ان کو سب چیزیں سامنے رکھ کے they will have to take the decisions. ایڈورٹیزمنٹ میں آپ دیکھیں گے بہت سی کلیم کر رہی ہوتی کمپنی, لیکن ان کے پروڈکٹ میں وہ چیزیں نہیں ہوتی, تو ویدر ویل ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج کل پوری دنیا اس بارے میں بڑا سوچ رہی ہے کہ ہاؤ وی کین یوز دیٹ ایتھکس ان دی ایڈورٹیزمنٹ کمپینس. جی سیف, از دیر اینی کوشچن؟ سر وہ سلائڈ جو ہے نا وہ اسٹک ہو گئی ہے سر. جی وہ ابھی آگے. سر آپ کہہ رہے تھے کہ ریکارڈیڈ لیکچر بھیج دیں گے. جی میں ریکارڈ کر رہا ہوں, یہ میں بھیج دوں گا. اگر آپ نہیں لینا چاہ رہے تو یو کین پٹ, یہ میں لیکچر بھیج دوں گا. اوکے سر, تھینک یو. ٹھیک ہے, یہ کچھ سلائڈس یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سلائڈس میں نہیں ہے, لیکن کچھ امپورٹنٹ چیزیں اس وجہ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں. یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں فرسٹ لیکچر میں اباؤٹ دا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور ڈویژنس. ٹھیک ہے, یہ ہم نے سیلس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کیا. اسی طریقے سے آر اینڈ ڈی انجینئرنگ ہیں پروفیشنلز, دے آر اگین ایز دی اسٹیک ہولڈرز دے ہیو دیئر اون رسپانسبلٹیز. کہ آر اینڈ ڈی مینیجرز یا جو انجینئرز ہیں جو آپ کے پروڈکٹس بنا رہے ہیں, دے ول ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دی سیفٹی اینڈ دی ریلائبلٹی آف دی پروڈکٹس. کہ وہ پروڈکٹ کا ڈیزائن اس طریقے سے بنائیں کہ وہ سیف ہو فار دی کمیونٹی, فار دیئر کسٹمرز. ٹھیک ہے, تو اگر آپ آر اینڈ ڈی ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے, رسک کو ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں کریں گے, جج نہیں کریں گے امپورٹنٹ چیزوں کو فار دا فیوچر رسک فار دی کسٹمرز, اور اس کے لیے ہو سکتا ہے تو دیٹ میں بیکم این ایشو فار دی کمپنی. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو آپ کے انجینئرس کو, سائنٹسٹ کو بھی دیکھنی ہے وین دے آر ڈیزائننگ دا ڈفرنٹ پروڈکٹس. اسی طریقے سے آپ کا جو پبلک ریلیشن مینیجر ہے ایز اے اسٹیک ہولڈر, دے may have their own responsibilities. Like public relation managers must constantly interact with the outside groups. اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ کنٹینیوسلی انٹریکٹ کرے, میڈیا کے ساتھ کنٹینیوسلی انٹریکٹ کرے. ٹھیک ہے, now this is the responsibility of the public relation manager. They are responsible for transmitting, receiving and interpreting the right information or the true information to their employees, products, services, companies, media and all these stakeholders. ٹھیک ہے, that is their responsibility. اسی طریقے سے لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف ہیومن ریسورس مینیجرز. ہیومن ریسورس مینیجرز ایز اے اسٹیک ہولڈرز دے ہیو دیئر اون رسپانسبلٹیز. اب جس طرح پرفارمنس کی ہم نے بات کی تھی, ابھی میں نے کچھ دیر پہلے پرفارمنس سے ریلیٹڈ لیکچر دیا تھا. اٹ از دیئر رسپانسبلٹی کہ وہ جو ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں وہ فیئرلی ریکروٹ کرے, اس میں کسی قسم کی فیوریٹزم نہ ہو. اگر وہ کسی کو فائر کر رہا ہے, نوکری سے نکال رہا ہے, وہ بھی آن دی بیسس آف سرٹن فیکٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ریوارڈ آپ نے کسی کے سے دینا ہے, کمپنسیشن آپ کی پالیسیز کیا ہوں گی, اس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہ ہو. یونینس کو, باسز کو, اپنے امپلائز کو کسی کے سے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہ ہو, فیوریٹزم نہ ہو, اور آپ جو بھی کمپنسیشن کر رہے ہیں وہ رائٹلی بیسڈ آن دی پرفارمنس ہو. آل دیز آر دا ڈفرنٹ ایشوز وی شوڈ بی, جو آپ کا ہیومن ریسورس مینیجر ہے ایز اے اسٹیک ہولڈرز, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور اس میں بھی بہت سے مورل ڈائلیماز ہیں دیٹ may arise when affirmative action policies, discrimination اگر آپ ایکشن کرتے ہیں
ٹھیک ہے. اور یہ ڈائریکٹلی یہ لیڈ کرتی ہے تو نان پروفیٹیبلٹی آف دی آرگنائزیشن. اس قسم کے ایشوز بعد میں اتنے بڑے ایشوز بن جاتے ہیں کہ وہ آپ کی کمپنی کو فائنینشلی آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو فنکشنل مینیجرز ہوتے ہیں ان کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور ایز اے اسٹیک ہولڈرز دے مے ہیو دیئر اون رسپانسبلٹیز. Now let's move to the next slide. اس میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ 3 ایشوز مینجمنٹ اپروچز. اس میں 6 اسٹیپ ایشو مینجمنٹ اپروچ ایک یوز ہوتی ہے. اس میں 3 طرح کی اپروچز ہیں جو اس میں چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. ایک جو ہے اپروچ ہے دیٹ از 6 اسٹیپ ایشو مینجمنٹ اپروچ. اس میں 6 اسٹیپس ہیں. اس میں دس اپروچ از موسٹ اسٹریٹ فارورڈ. اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. This is more appropriate for the companies or the groups trying to understand, manage and control their internal environment کے related یہ that is more useful. اور یہ آرگنائزیشن اسپیسیفک ہے اور انٹرنل انوائرمنٹ سے زیادہ وہ ریلیٹ کر رہی ہے. یہ جو 6 اسٹیپ اپروچ ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس میں 6 اسٹیپس کیا ہوتے ہیں اس کو لیٹس سی. اس میں دیکھیں فرسٹ اسٹیپ جو ہے دیٹ از دی انوائرمنٹل اسکیننگ اینڈ ایشوز آئیڈینٹیفیکیشن. اگین آئی ایم ریفرنگ ٹو دیٹ انوائرمنٹل انالیسس لیکچر. اب دیکھیں اس سے پہلے اسٹیپ میں آپ کا انوائرمنٹل اسکیننگ کیا ہوا ہے کہ انوائرمنٹل کو آپ انوائرمنٹس کو اسکین نہیں کریں گے جب تک آپ آگے جا کے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے. فرسٹ اسٹیپ ہی آپ کا انوائرمنٹل اسکیننگ ہے اور آپ کو ایشوز آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں آفٹر اسکیننگ یور انوائرمنٹ. انٹرنل انوائرمنٹ, ایکسٹرنل انوائرمنٹ, ٹاسک انوائرمنٹ. جب انوائرمنٹل اسکیننگ آپ کر لیتے ہیں, انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایشوز ہیں خود ہی ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ایشوز کو انالیسس کرتے ہیں which has been extracted from this environmental analysis. ایشوز کو رینک کرتے ہیں. سارے ایشوز ایک طرح کے امپورٹنٹ نہیں ہوتے, اسی طریقے سے سارے ایشوز ایک ہی طرح کے سیریس بھی نہیں ہوتے. ہمیں ویل ہیو ٹو رینک دیز ایشوز. پرائیورٹائز کرنا چاہیے کہ کون سے موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو ہمیں ڈائریکٹلی جس میں ہمیں ایکشن لینا چاہیے اور کون سے ایسے ایشوز ہیں جس کو ابھی ہم صرف مانیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پرائیورٹائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آرگنائزیشن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ سارے ایشوز کو ایک دفعہ ہی ٹیکل کر لیں. اس وجہ سے پرائیورٹائز جو آپ کے موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ سب سے پہلے اسٹریٹجی بناتے ہیں. اسی طریقے سے ایشوز ریزولوشن اسٹریٹجی کیا ہوگی, وہ ابھی ہم نے کچھ اسٹریٹجیز نیگوسیشن اسٹریٹجیز اور یہ سارا بھی پڑھا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ اسٹریٹجائز کرتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ایشو رسپانس اینڈ امپلیمنٹیشن اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے ہیں اور ایویلویشن کرتے ہیں اور یہ پورا سائیکل ہے جو آپ کا چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک 6 اسٹیپ ایشو مینجمنٹ اپروچ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو ریزالو دی ڈفرینٹ ایشوز. نو ایک جو سیکنڈ اپروچ اس میں ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں 7 فیز ایشو ڈیولپمنٹ اپروچ. 7 فیز ایشو ڈیولپمنٹ اپروچ. یہ اپروچ ہمیں یہ گائیڈ کرتی ہے کہ ایشوز کس طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہیں, اس کا لائف سائیکل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا سمٹم ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ پرابلم بن جاتا ہے. وہ پرابلم آہستہ آہستہ ایشو بن جاتی ہے اور وہ ایشو اگر آپ ہینڈل نہیں کریں گے تو وہ ایک پورا جو ہے نا کرائسس بن جاتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کے لیے اور بہت بڑا نیشنل کرائسس, انٹرنیشنل کرائسس بھی بن جاتا ہے. تو 7 فیز جو ایشو ڈیولپمنٹ اپروچ ہے دیٹ گائیڈز اس کہ ہاؤ دا ایشوز آر بینگ ڈیولپڈ. ایشوز آر بلیوڈ ٹو فالو اے ڈیولپمنٹل لائف سائیکل. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ایشو ایک دم ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بیہائنڈ پہ ایک پورا لائف سائیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لائف سائیکل سے گزرتا ہے, اس کے بعد یہ ایشو بنتا ہے. لائف سائیکل اسٹیجز سجیسٹڈ فار دی ٹریکنگ اینڈ ایشو. لائف سائیکل اسٹیج ہمیں یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ ہم کسی ایشوز کو ٹریک کس طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. It helps us to track the different issues. اس میں جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں a felt need arises. A felt need arises کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مینیجر ہے اس کو یہ پرسیو کرنا چاہیے کہ there is something which is being happening in the environment. ٹھیک ہے. اس کو فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ارائز کر رہی ہے آپ کے انوائرمنٹ میں. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جو ہے میڈیا کوریج کی طرف چلے جاتے ہیں, یعنی میڈیا کوریج از ڈیولپڈ. یعنی وہ جو ایشو اگر آپ فوکس نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ اگر میڈیا میں چلے جائے, سوشل میڈیا میں چلے جائے تو اور زیادہ وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. انٹرسٹ گروپ ڈیولپمنٹ گینز مومنٹم اینڈ گروز.
اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب میڈیا میں چلے جاتا ہے سارے کمیونٹی کو پتہ چلتا ہے, بہت سے انٹرسٹ گروپس اس میں ہو جاتے ہیں, انوالو ہو جاتے ہیں, اور ایک مومنٹم بننا شروع ہوتا ہے, وہ ایشو جو ہے گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے. پالیسیز آر اڈاپٹیڈ بائی لیڈنگ پولیٹیکل جوریسڈکشن. اس کے بعد اس کو سالو کرنے کے لیے پھر ڈفرینٹ پالیسیز جو ہیں سامنے آتی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ گیو دی اٹینشن ٹو دا ایشو. ایسا ایسا فیڈرل گورنمنٹ اس کو اٹینشن دینا شروع ہو جاتی ہے. ایشوز اینڈ پالیسیز ایوالو انٹو لیجسلیشن اینڈ ریگولیشن. اور آہستہ آہستہ وہ جو ایشوز ہیں وہ لیجسلیشن میں آپ کے چینج ہو جاتے ہیں, ان کے لیے رولز بن جاتے ہیں, ایس او پیز بن جاتے ہیں. ایشوز اینڈ پالیسیز انٹر لٹیگیشن کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں جس طرح کورونا کا شروع میں آیا, ایک دو کیسز ہوئے تو وہ ایک فیل ہوئی, ایک جو پہلا اس کا اسٹیپ ہے نا, ایک نیڈ ارائز ہو گئی, لوگوں نے فیل کرنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ وہ ایشو جو ہے کورونا کا میڈیا میں لوگوں نے سننا شروع کر دیا, وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. ڈفرینٹ ڈاکٹرز سارے لوگ انوالو ہو گئے, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز انوالو ہو گئے, اور آہستہ آہستہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے پالیسیز بننی شروع ہو گئی, ڈفرینٹ پروونسز کی پالیسیز بننی شروع ہو گئی. گورنمنٹ انوالو ہو گئی, گورنمنٹ نے اپنے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اٹینشن اس کو دینا شروع کر دی, اور آہستہ آہستہ رولز بنے, اور اب ایس او پیز بنے. یعنی ایک چھوٹی سی چیز سے وہ اسٹارٹ ہوا اور کس طریقے سے وہ ایکسپینڈ ہوا. یہ تو خیر آج کل تو یہ انٹرنیشنل کرائسس بن گیا ہوا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا بتایا گیا کہ ہاؤ دا ڈفرینٹ جو آپ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈیولپ کس طرح ہوتے ہیں. ایک دم سے ایک ہی دن میں کوئی ایشو ڈیولپ نہیں ہوتا. یوزلی اٹ اڈاپٹس دا ڈفرینٹ لائف سائیکل, پورے لائف سائیکل سے گزر کے وہ پھر ایک ایشو بنتا ہے. یہ اس کا جو ابھی ہم نے کچھ 7 فیز ایشو ڈیولپمنٹ پروسیس بنا ہے, اسی کے بارے میں یہ کچھ اسٹیجز اس کی کیا ہوتی ہیں اور ٹائم لائن. یعنی شروع میں جو ہے انیشیل اسٹیج پہ ہوتا ہے جب آپ کو نیڈ فیلٹ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی ایونٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے, آپ بکس میں گروپ میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج میں جو ہے میڈیا کوریج کی طرف چلے جاتے ہیں, پبلک اویئر ہو جاتی ہے اباؤٹ دیٹ ایشو, ٹی وی سے ریڈیو سے وہ جو ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ایشو. انٹرسٹ گروپ انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ ایشو بہت زیادہ نیکسٹ اسٹیج پہ چلا جاتا ہے اور گروئنگ اسٹیج پہ آ جاتا ہے. پھر نیکسٹ اسٹیج پہ جو بزنسز گین اویئرنیس اینڈ ابھی تک یہ جو پہلی 4 اسٹیجز ہیں یہ وہ اسٹیجز ہوتی ہیں جس میں ابھی تک بزنس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہوتا, وہ صرف اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرتا ہے تب بزنس آہستہ آہستہ ایکشن لینا شروع ہو جاتی ہے, لیجسلیشن بنانا شروع ہو جاتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے, اور ہم لیجسلیشن کی طرف چلے جاتے ہیں ان آرڈر ٹو ریزالو دیٹ ایشو یا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو ایک لائف سائیکل یہ بتایا گیا, اس کی ڈفرینٹ اسٹیجز بتائی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ود رسپیکٹ ٹو دی ٹائم وائز کوئی ایشو ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزرتا ہوا جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے, اور اینڈ میں جا کے اس کی پالیسیز ہمیں پھر بنانی پڑتی ہیں اور لیٹیگیشن کی طرف جانا پڑتا ہے. ایک اور اس میں جو اس میں ہے دیٹ از دی 4 اسٹیج ایشو لائف سائیکل. یہ تھامس مارکس نے دیا تھا یہ والا کانسیپٹ. ایشوز ایوالو فرام دی سوشل ایکسپیکٹیشنز ٹو دی سوشل کنٹرول تھرو دی فالوئنگ اسٹیپس. یعنی سوشل ایکسپیکٹیشن سے کوئی بھی ایشو سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ ہوتا ہے سوشل کنٹرول میں, اور درمیان میں پولیٹیکل ایشوز اور لیجسلیشن. یہ بھی وہی تقریباً لائف سائیکل ہے, یعنی انہی اسٹیجز کو اس نے 4 اسٹیجز میں بتایا ہے جسے 4 اسٹیج لائف سائیکل ہم کہتے ہیں. اس میں یہ دیکھیں وہی ہے اسٹیج, ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں. سوشل اویئرنیس, سوشل ایکسپیکٹیشن اینڈ اویئرنیس, سوشل ڈسکشن ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا جب اسٹارٹ میں ایشو ہوتا ہے تو آپس میں ڈسکشن اسٹارٹ ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, انٹرسٹ گروپ انوالو ہو جاتے ہیں. پھر سیکنڈ اسٹیج پولیٹیکل اویئرنیس کی, کہ میڈیا انوالو ہوتا ہے, میڈیا کی اٹینشن ملتی ہے, ہیئرنگ ہوتی ہے, کورٹ میں چلے جاتے ہیں یا ایس او پیز بنتے ہیں, لیجسلیٹو انگیجمنٹ, لا پاس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیگل انوائرمنٹ جو لیگل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور پھر سوشل کنٹرول اینڈ لیٹیگیشن, کمپلائنس ایشوز, پھر اس کو ہم نے کمپلائی کرنا ہوتا ہے, جو رولز بنتے ہیں ویل ہیو ٹو کمپلائی کنفلکٹ میں آلسو رائز, اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ اگین 4 اسٹیپس ہیں جس کے تھرو ہم ایشوز کو دیکھتے ہیں. یہ 4 کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجیز جو بھی ہم نے ڈسکس کی, اس میں شروع میں آپ کو جیسا میں نے بتایا تھا سمٹمز آتے ہیں, ٹھیک ہے. پروڈرومل اسٹیج اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد یہ پری کرائسس اسٹیج ہوتی ہے. اچھے مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ اسی اسٹیج میں اس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے.
لیکن اگر تھوڑا سا اور بڑھ جائے تو وہ ایک ایکیوٹ سٹیج ہو جاتی ہے اور وہ کرائسس میں چلے جاتے ہیں. جو سٹیج 2 ہوتی ہے کہ وہ کرائسس اکر ہو جاتا ہے اور اب اس کو ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے, یعنی اب اس کو ہم واپس نہیں کر سکتے. سمٹمس کی اسٹیج پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایکشن لے لیں شروع میں ہی تو ہو سکتا ہے وہ کنٹرول ہو جائے اسی اسٹیج پہ, لیکن اگر وہ آپ نے ایکشن نہیں لیا تو وہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن یعنی وہ ایک کرائسس بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کرونک اسٹیج, وہ جو کرائسس ہے وہ بہت زیادہ کرونک ہو جاتا ہے اور لنگر آن ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر سیلف ڈاؤٹس ہوتے ہیں, سیلف انالیسس آپ کو کرنا پڑتا ہے. ہیلتھ ریسٹورڈ کنفلکٹ ریزولوشن اسٹیج, اس میں پھر آہستہ آہستہ ہم اس میں جو اسٹریٹجی بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر ہم نارمل اسٹیج پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگین یہ 4 کرائسس مینجمنٹس کی یہ اسٹیجز تھی. یہ اسٹیجز تھوڑی سا یہ جو ان کا فوکس ہے ان ساری جو ہم نے یہ فریم ورک پڑھے ہیں, اپروچز پڑھی ہیں, یہ اپروچز یہ کہتی ہیں کہ جو کرائسس یعنی جو ایشو ہوتا ہے یا کرائسس ہوتا ہے بہت ہی چھوٹے لیول پہ اسٹارٹ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں ہو تو آہستہ آہستہ وہ بن کے تو بہت بڑا کرائسس بن جاتا ہے, ایک کرونک اسٹیج جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. کارپوریٹ سوشل رسپانس فیز. نو اگین کہ آپ کا جو کارپوریشن کو کس طریقے سے ان ساری کرائسس کو کس طریقے سے اسے رسپونڈ کرنا چاہیے یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. نو اس میں جو فرسٹ اسٹیج ہے دیٹ از دی ریئیکشن اسٹیج. ٹھیک ہے, ریئیکشن اسٹیج میں کیا ہوتا ہے, لیک آف کمپلیٹ انفارمیشن, لیک آف ٹائم ٹو انالائز دی ایونٹ تھورلی. اس میں ہمارے پاس ریئیکشن اسٹیج بھی ہوتی ہے, یعنی اس کا بالکل انیشیل اسٹیج ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوتی. ایک کرائسس ابھی بالکل انیشیل اسٹیج پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس جو کمپلیٹ کارپوریشن کے بعد کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوتی اور ٹائم کو وہ جو لیک آف ٹائم ہوتا ہے ٹو انالائز دی ایونٹ تھورلی, وہ اس ایونٹ کو تھورلی انہوں نے انالائز نہیں کیا ہوتا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے دیٹ از دی ڈیفینس اسٹیج, جس میں اوور ویلمڈ بائی دی پبلک اٹینشن, ریکالنگ انڈر میڈیا پریشر. یعنی جب یہ ایشو بڑھ جاتا ہے تو وہ میڈیا کی کوریج سے ملنا شروع ہو جاتی ہے, تب ہم اس کو ڈیفینسو اسٹیج پہ آتی ہے کارپوریشن, اور اس پہ پھر وہ سوچتی ہے کہ کیا ایکشن لینا ہے. Insights, stakes are substantial, executives realize and confirms whether companies are at fault. اس کے بعد انسائٹ کا مطلب کہ جب آہستہ آہستہ ان کو کمپنی کی وائز ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دیر مے بی سم تھنگ رانگ ود دی کمپنی. کچھ ہم جو ہے کمپنی نے رانگ کیا ہے جس کی وجہ سے کرائسس ڈیولپ ہوا ہے. اس کے بعد ایکوموڈیشن کی اسٹیج پہ ہم جاتے ہیں ان وچ دی کمپنی ایڈریسز دی پبلک پریشر اینڈ اینگزائٹی, کہ جو بھی پبلک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے یا اینگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور لاسٹ اسٹیج پھر ایجنسی آتی ہے ان وچ وی انڈرسٹینڈ دی کازز آف سیفٹی ایشوز اینڈ ڈیولپ دی ایجوکیشن پروگرامس فار دی پبلک. اس میں ہم پھر وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایجوکیٹ کریں لوگوں کو ان آرڈر ٹو ہینڈل دیز ایشوز. یہ بھی اگین اسی اسٹیج سے ریلیٹڈ ہے کہ شروع میں ریئیکشن اسٹیج ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی کمپلیٹ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا رسپونڈ کرنے کے لیے. پھر ڈیفینسو اسٹیج آتی ہے جس میں پبلک اویئرنیس ہو جاتی ہے, میڈیا کی کوریج ہو جاتی ہے. پھر ہم آہستہ